وہ جادو کر دیتے جو ان کی طرف جاتا وہ ان کا ہو کے رہتا جادو کر دیتے سچے نبی ہے تو چاند کے ٹکڑے فرمائے وہ جادو اس پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ جادو جو ہے زمین پر اثر کرتا آسمانوں میں اثر نہیں کرتا کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں ایک شخص تھے جن کا ایک اثر اور رسوخ تھا دبدبا تھا ان کو بلایا گیا چونکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ابو جہل نے کہا کہ ایسی سی بات ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے ملاقات کرتا ہوں بات کروں گا کہا نہ ان سے ملنا نہیں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں پورے واقعے کا کہ جو ان سے ملتا ہے وہ ان کا ہو کے ہی رہ جاتا ہے جادو کر دیتے ہیں وہ کیا کہا وہ جادو کر دیتے ہیں جو ان کی طرف جاتا ہے وہ ان کا ہو کے رہتا ہے جادو کر دیتے ہیں وہ مسکرائے اور کہا کہ میں بات ہی کچھ ایسی لایا ہوں کہ جادو اس پر اثر ہی نہیں کرے گا کہا کیا بات ہے کہا کہ وہ بات ایسی لایا ہوں میں کہ وہ جادو اس پر اثر نہیں کرے گا کیونکہ جادو جو ہے زمین پر اثر کرتا آسمانوں میں اثر نہیں کرتا کہا ٹھیک ہے اور وہ ملنے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو گفتگو شروع ہوئی کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جو میں بات دل میں لے کر آیا ہوں وہ پورا کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب جو تم بات دل میں لے کر آئے وہ کام ہی کر دوں کہ وہ بتا دوں کہ تمہارے دل میں کیا بات ہے تو کہا بہت اچھی بات ہے تو جب حبیب چلے تھے اپنے گھر سے نا تو ان کے گھر میں ایک بچی تھی جو معذور تھی جس کو ہم کیا بولتے ہیں انگلش میں ہینڈی کیپ نہ وہ چل سکتی نہ وہ بول سکتی تھی نہ وہ کچھ کر سکتی تھی بس بیٹھی تھی معذور تھی وہ نابینا آنکھوں سے تھی تو چونکہ وہ آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کہ مطلب اگر یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ان کی دعاؤں سے وہ شفا مل جائے گی اور دوسری بات کیا دل میں لائے تھے کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے فرما کے دیں کہ جادو اثر زمین پر کرتا ہے جادو آسمانوں پہ اثر نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور جب حبیب اپنے گھر پلٹے تو گھر پہ دستک دی دروازہ کھولا تو ایک صحن میں بچی کھیلتی ہوئی نظر آئی اور بابا کہہ کے آپ سے لپٹ گئی اب کہا کہ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو زوجہ نے کہا پورا واقعہ کہ حبیب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں تشریف لائے اور بچی کے سر پر دست شفا پھیرا وہ ٹھیک ہو گئی اور مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ان کے گھر والوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور اس طرح سے لوگ جوک در جوک ہوتے چلے گئے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی علماء کا اختلاف ان معنوں میں ہے کہ حضور کی ذات اتنی برکت والی ہے اور ان کے اوپر کوئی کوڑا کرکٹ ڈالے کیسے ہو سکتا ہے علماء کا اختلاف اس میں ہے ٹھیک ہے امیر اہل سنت نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا کوڑا کرکٹ والا خیر تو اب بتایا جاتا ہے جو مشہور ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دیکھو کھڑکی 2 دکھ رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑھیا وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی اس کے لیے وہ نشانی کی طور پر بنا دیا گیا ہے باقی اس کا اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں بننے کا وہ کھڑکی جو نظر آ رہی ہے اس کے لیے بنا رہے ہیں بس تو حدیث صحیحہ سے ثابت ہے یہ بات میں نے کہا نا اختلاف ہے اس میں الحمدللہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں اور اس وقت ہمارا قافلہ زیارت کے لیے نکلا ہوا ہے اس وقت جس مقام پر میں حاضر ہوں بڑی بابرکت جگہ ہے تو آئیے میں آپ کو اس کی زیارت کراتا ہوں ماشاء اللہ یہی وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر زوم کر دوں میں مکتبہ مکہ مکرمہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے جسے برتھ پلیس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس سے اب لائبریری بنا دیا گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا یہیں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان سے باہر تشریف لاتے اور یہیں سے پھر جو ہے مسجد حرام خانہ کعبہ میں داخل ہوا کرتے تھے بڑی بابرکت مقام ہے آپ بھی اسے شیئر کیجئے درود و سلام پڑھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس مقام کی حاضری نصیب فرمائے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا چیز جو WC بنا ہوا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جسے یہ دیکھیں آپ یہ WC ہے وہ باتھ روم ہے اور یہ ابو جہل کا گھر تھا تو ابو جہل کے گھر کو یہ باتھ روم بنا دیا گیا نجاستوں کا گھر سمجھ لیجیے یہاں نجاست جمع ہوتی ہے ابو جہل کا گھر ہے
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بے شمار اس پر جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے ستایا. آپ بھی اس پر لعنت بھیجیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام خوب درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات اللہ علیک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے اللہ عز و جل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صلاۃ و سلام پیش کیا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. اے اللہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان. اے اللہ ہم ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مستقل مغفرت فرما دے. یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارشیں فرما دے. حضور کے جلووں سے ان کی قبر کو منور و مجلہ رکھیو. اے اللہ عز و جل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرما دے. تیرا خوف نصیب فرما دے. محترم ناظرین، ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کے بعد اب ہم آگے بڑھا ہمارا قافلہ، اور آپ جو اسکرین پر مسجد نظر آئی اسے کہتے ہیں مسجد شجر کہتے ہیں درخت کو. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معجزہ یہاں ظاہر ہوا تھا. ایک درخت کو اشارہ فرمایا تو درخت اپنی جڑوں سمیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ میں حاضر دی تھی. وہ یہی مقام ہے، اسی وجہ سے یہاں مسجد بنائی گئی اور اس کا نام مسجد شجر رکھا گیا. اب آگے بڑھتے ہیں تو یہ مسجد آپ جو نظر آ رہی ہے یہ مسجد جن ہے. جن کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز فجر ادا فرمائی اور جنات کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضری دی اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جنت المالا کی طرف. جی ہاں ناظرین، یہ جو آپ قبرستان نظر آ رہا ہے جہاں ہم فاتحہ پڑھ رہے تھے یہ ہے جنت المالا مکہ مکرمہ قاسم قبرستان، جس میں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے. ان کی مزار شریف یہاں موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادگان حضرت ابراہیم حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بھی یہاں مزار شریف یہاں موجود ہے. انہی کے ساتھ ساتھ کئی صحابہ کرام رضوان یہاں جلوہ فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے صدقے ہمارے حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور بار بار اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے. مہمان خدا کے ہیں اب فکر نہیں کوئی، اللہ نے کھلانا ہے اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ نے بلایا ہے بھر کی عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. آقا آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا اور بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً، ہاں دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ فوراً، ارے کس نے تصویر
مدینے کی اتاری ساری کس نے تصویر مدینے کی اتاری ساری اب اس در سے بلاوا آ جائے جانے کب اس در سے بلاوا آ جائے ایک صدا پر کان لگائے رکھتے ہیں ہم تو ایک صدا پر کان لگائے رکھتے ہیں ایک صدا پر کان لگائے رکھتے ہیں سوئے مدینہ خیال لگائے